अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। गुज़श्ता कई प्रोग्राम से हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे थे कि बजट में क़यामत खेज़ नए टैक्स से महंगाई का एक सैलाब उमड़ने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 1 जुलाई से महंगाई में इजाफे का डरावना खौफ सच साबित हुआ है। बजट में 18% GST और 55% तक मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के बाद आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध, टेट्रा पैक दूध, मसाले जात, चाय की पत्ती, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर समेत अनगिनत अशिया महंगी हो गई हैं। स्टोर और किराने की दुकानों पर मिलने वाली हर चीज़ की कीमत को पर लग चुके हैं। नए बजट में नॉन फाइलर्स और गैर रजिस्टर्ड रिटेलर पर 2.5% इजाफी एडवांस टैक्स की वजह से खुसूसन गली महल्ले की छोटी दुकानों पर खाने पीने की चीज़ें और दीगर अशिया मजीद महंगी हो गई हैं। पैकेज दूध का 1 लीटर का डिब्बा 75 रुपए महंगा होने से 295 से बढ़ के 370 का हो गया, जबकि बच्चों के फॉर्मूला मिल्क के डिब्बे 800 रुपए तक महंगे हो गए हैं। बजट के बाद किस चीज़ की कितनी कीमत बढ़ी है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमाद आलम की इस बहुत ही उम्दा और एक्यूरेट रिपोर्ट में। अर्ज़ रहे कि इस रिपोर्ट में आपने जो सुना ये सिर्फ किचन और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों का महंगाई का रोना है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इलाज, मालजा और बच्चों की तालीम का खर्च बढ़ने की आहो बका अलहदा है। इस बजट में अद्वियात के बाद खाम माल पर 20% तक ड्यूटी भी बढ़ गई है। इस पस मंज़र में मुताद्दिद अद्वियात भी मेडिसिन मार्केट से गायब हो गई हैं। तामीराती सनत की बुनियादी शय सीमेंट पर बजट में एक्साइज 2 रुपए किलो से बढ़ाकर 4 रुपए कर दी गई है, जिसके बाद डीजी खान सीमेंट ने फी बोरी 125 रुपए बढ़ाने का सर्कुलर भी जारी कर दिया है। यकीनन शहबाज दौरे हुकूमत में IMF के डिसिप्लिन में रहते हुए पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट से बच गया, लेकिन एक आम पाकिस्तानी का डिफ़ॉल्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। ज़राअत और गैर दस्तावेजी कारोबार को छोड़कर तकरीबन हर शोबे की गर्दन भारी टैक्सेस की जकड़ में है। कराची से खैबर तक अवाम महंगाई से बिलबिला उठे हैं और आज हमने कराची और लाहौर के अवाम से बजट के बाद महंगाई की सूरत हाल का जायजा लिया तो महंगाई के मारे अवाम गुस्से से फट पड़े। ठेला भर के पैसे लाओ और ये थैली में सामान लेके जाओ। हम लोगों को मतलब वाकई जहर खा लेना चाहिए। अब पैसे बढ़ाए जा रहे हो, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हो, आवाम क्या पागल है? सैलरीज बढ़ाते हैं, अब आवाम को क्या मारना चाह रहे हैं? वैसे जहर दे के मारते हैं आप आवाम। खुश दूध जो पहले 1360 रुपए किलो था अभी 1600 रुपए किलो हो गया। इतनी स्पीड से तो तनख्वाह नहीं बढ़ी जितनी स्पीड से महंगाई का इजाफा कर रहे हैं। भाई आप लोग कुछ गरीबों का ख्याल करें और हमें जीने दें, वरना ये काम करें हमें सबको जहर दे दें ताकि हमारे और आप लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमारी हुकूमत हमें सांस लेने पर भी टैक्स लगा दे। 30,000 35,000 रुपए कमाने वाला बंदा है तो वो कहाँ जाएगा? वो तो अपना खुदकुशी करने के लिए वो है कि अपने आप को संभाले, घर का बिल दे, गैस का बिल दे, बच्चों की पढ़ाई करे, क्या करे। सौदा लेने गया था पहले जो तकरीबन 7,000 का था, अभी तकरीबन 9,000 का। दालों की कीमतें बढ़ गई। दूध तो बच्चे को चाहिए ही चाहिए ना, छोटे बच्चे को, वो तो दाल या रोटी तो नहीं खाएगा। कमर तोड़ के रख दी है इन्होंने। कैसे खर्चे को मैनेज करें? या तो किडनी बेचेंगे या अपने आप को जला देंगे। दुकान पे जाओ 1000 का नोट लेके ऐसा लगता है कि 100 का नोट है, उसमें क्या सामान आता है। भूखे भरेंगे, एक टाइम खाएंगे, 2 टाइम भूखे रहेंगे। अभी तो हवा पे भी लगाएंगे टैक्स, धूप पे भी लगेगा टैक्स। हम खाएं, बच्चों को खिलाएं, कहाँ से खिलाएं? असली ऐसे घूमते बंदे था, मगर इन्होंने आके दिल्ली खुआर करते हैं। बहुत ज्यादा परेशान है, बिल महंगे, बत्ती महंगी, कारोबार है नहीं लोगों ने। दालें सब्जियां सब महंगी हैं। ये वाली हुकूमत आई है, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। दालें भी महंगी कर दी है, चीनी हर चीज महंगी कर दी है, इस पे टैक्स लगा दिया है। आगे लोगों के खाना खराब हुए हुए थे जो ये और करने तुले हुए हैं। जब से आए हुए हैं ना, ये तो महंगाई रोकने के बजाय ना महंगाई कर रहे हैं। हम बच्चों का पेट पूरा करेंगे, ये बिल पूरे करें। हर चीज तो टैक्स लगता मैंने, चीनी दा, घ्यो दा, दाल दा, आटे दा। चावलों ते टैक्स, आटे ते, घी ते, हर शय दे उत्ते रोजगार चलता नहीं है, भुखे मरन रहे हैं। आज माहिरीन का कहना है कि GST में इजाफे और टैक्स इस्तेमाल के खात्मे से बराह रास्त महंगाई बढ़ेगी। ये हकीकत है कि पिछले 2 महीनों से माहाना बुनियाद पर महंगाई की शरह तकरीबन 12.5% है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत ने बजट में इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए हैं कि इस महीने से महंगाई की शरह दोबारा 16 से 18% तक पहुंच सकती है। हमारे बजट में रिलीफ का जो पहलू है वो तो ना होने के बराबर है। ऐसी चीज़ों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए हैं, स्टेशनरी, मेडिसिन्स, इस तरह के आइटम्स पर लगा दिया है, इंपोर्ट्स पे बेतहाशा लगा दिया है। अंदाज़ा हमारा ये है कि ये बजट के जो इक़दामात हैं, ख़ास तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इजाफा और पेट्रोलियम लेवी में जो इजाफा है, उसके नतीजे में अफरात ज़र की रफ्तार 16 से 18% तक वापस चले जाएगी अनकरीब। सबसे परेशान कुन इजाफा हमारे बिजली के शोबे में होगा,
बात यह है कि हर तरफ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। जिस तरह से हमने सेल टैक्स के में इजाफा किया है और जो वापस ली हैं एग्जम्पशंस, उसके नतीजे में जो आम खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सी और मसनूआत जो लोगों की ज़रूरियात में आती हैं उसमें बेपनाह इजाफा होगा। तो मेरा ख्याल है कि हम फिर एक दफ़ा ना सिर्फ महंगाई के बहुत बड़े दौर में जाएंगे, बल्कि इससे हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग है जिसमें थोड़ा सा अभी एक कमी हुई थी वो शायद वापस आ जाए, और इस तरह पूरी मईशत में भी एक आगे ही जो बहुत स्टेगनेशन है और हाई इन्फ्लेशन थी वो और बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही तबाहकुन फार्मूला है जो हमारे अफरात ज़र है उसको बढ़ाने में ये कॉस्ट पुश फैक्टर जो है ये बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ 2.5 साल पहले जब खाने पीने की अशिया महंगी होती और गैस, बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ऐसा लगता था कि वो तड़प उठे हैं। नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज महंगाई के कसीदे पढ़ते थे और महंगाई को हुकूमत की नाअहली करार देते थे। नवाज शरीफ का महंगाई से दिल रोता था, जरदारी साहब को गरीबों की फिक्र सताती थी, मगर अब बज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने चुप साधी हुई है। हालिया 2.5 वर्षों में रुपए की तारीखी बेकदरी और क़यामत ख़ेज़ महंगाई ने नून लीग की रही सही अवामी मकबूलियत का जनाजा निकाल दिया है। कोई माने या न माने, हकीकत है कि हर घर में, हर गली कोचे में लोग झोलियां भर के शहबाज हुकूमत को महंगाई की दुआइयां दे रहे हैं, बल्कि शायद बद्दुआएं भी दे रहे हैं, और इस बदनामी का बोझ सिर्फ नून लीग उठाई गई, जबकि पीपल्स पार्टी अवाम से दूर, खामोश, मगर जाहिर है कि हुकूमत के साथ खड़ी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं करप्शन का तूफान और FBI उसमें सरताज हैसियत रखता है। वहाँ पर इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए मज़ीद चंद दर्जन अफसरान को घर बिठा दिया गया है। इससे पहले भी कुछ अफसरान को, कोई 20-22 अफसरान को घर बिठाया गया था। हुकूमत का कहना यह है, FBI का कहना यह है कि ये वो कदम है जिसके ज़रिए करप्शन का खात्मा किया जाएगा। इसको टटोलने की कोशिश करेंगे इस जवाब को एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कई दहाइयों से एक सवाल पाकिस्तान में पूछा जाता है कि टैक्स दायरा कैसे बढ़ाएं और किस तरह गैर दस्तावेजी मीशत का गला घोटें। आज़ादी के 76 साल बाद भी अगर हम ये सवाल कर रहे हैं तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि FBI की नाअहली, FBI के टैक्स निज़ाम में खाचे, घपले, करप्शन और ब्लैक मेलिंग से कौन वाकिफ़ नहीं। लेकिन FBI की लीडरशिप अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए हर कुछ दिनों में एक नया शोशा छोड़ती है। आज के अखबारात की शय सुर्खियाँ हैं कि चेयरमैन FBI ने बेज़ाब्तगी और करप्शन की मुबैना इल्ज़ामात पर एक बार फिर FBI में 20 ग्रेड के 27 अफसरान को OSD बना दिया है। इनलैंड रेवेन्यू के 16 और कस्टम्स के 11 अफसरान को ओहदों से फारिग किया गया है, जबकि कस्टम्स के 51 अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी सामने आई हैं। 2.5 महीने पहले भी चेयरमैन FBI अमजद टिवाना ने इदारे में तथहीर के नाम पर मुबैना ब्यूरोक्रेटिक टारगेट किलिंग की थी और इदारे में ग्रेड 21 और 22 के अपने से सीनियर 23 अफसरान फारिग कर दिए थे। अहम सवाल ये भी है कि क्या FBI में बरसों से जारी लूट पार का हल इतना ही सादा है कि चंद दर्जन अफसरान को घर बिठा दिया जाए। अगर ऐसे ही है तो बाकी ऑफिसर्स क्या दूध के धुले हुए हैं। 2.5 माह में FBI के 101 आला अफसरान शतरंज के मोहरों की तरह इधर से उधर हो चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि इदारे में करप्शन रत्ती भर भी कम नहीं हुई है और ना टैक्स टू GDP में इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स निज़ाम में करप्शन और इंसानी अमल दखल ख़त्म किए बगैर मसला हल नहीं होगा। लगता है कि बजट के बाद एक बार फिर FBI में मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का मामला उठ सकता है। शायद FBI की रीस्ट्रक्चरिंग यानी इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स की तंजीम 9 का मंसूबा दोबारा शुरू हो। इसका रोड मैप SIFC की छतरी तले निगरां हुकूमत ने तैयार भी किया था, मगर शायद वफाकी ब्यूरोक्रेसी इस मंसूबे के आड़े आ गई थी। दर हकीकत असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए FBI की जानिब से हर कुछ अरसे बाद एक नई फुलझड़ी छोड़ी जाती है। कभी नादरा और बैंक्स के डेटा से कार्रवाई से डराया जाता है, तो कभी ताजिर दोस्त स्कीम की एक एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है, कभी बड़े पैमाने पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने के अज़्म का इज़हार होता है, तो कभी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का ऐलान। हालिया दिनों में FBI ने शहबाज शरीफ हुकूमत को टैक्स केसेस में फंसे 2700 अरब रुपयों की वसूली का भी एक ख्वाब दिखाया था, जबकि लगता है कि कल एक बार फिर चेयरमैन FBI इस मुबैना गैर मुंतकी फैसलों से FBI में इस्लाहत की राह में हायल होते नजर आए हैं। अब ये रियासत को फैसला करना होगा कि पाकिस्तान बचाना है या FBI के करप्ट सिस्टम को बचाना है, और क्या इस FBI के करप्ट सिस्टम्स का खात्मा या उसकी वजह यही 100 अफसरान थे जिनके तबादले कर दिए गए हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब इसरार रऊफ, नंबर FBI हैं, बहुत सीनियर ऑफिशियल रहे हैं FBI के, और जनाब अशफाक तोला, माहिर हैं FBI और टैक्स अमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का।
اسرار رؤف صاحب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، لیکن پہلے اشفاق اللہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بہت شور کے بعد، بہت کیمپین کے بعد، بہت ایفرٹ کے بعد پچھلے 2-3 مہینے کے دوران کچھ 100 آفیسرز کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے یا ان کو OSD بنا دیا گیا ہے، اور پیغام یہی ہے پورے پاکستان کو کہ اس طرح سے FBR کے نظام کو صاف ستھرا کرنا یا اس کو ایماندار بنانا یا اس سے کرپشن اور بلیک میلنگ کو ختم کرنا درکار ہے۔ یہ 100 افسران کو گھر بٹھانے سے FBR میں کتنی تطہیر ہوئی ہے اور اس سے معاملات کتنے بہتر ہوئے ہیں، کیونکہ اب تو نیا مالی سال شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے 10 دنوں کے دوران ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ صبح شام رات دن وہاں کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے معاملات کو ظاہر ہے کہ ایئر کلوجر کے قریب جو ہے نمٹایا جا رہا تھا، ایک رتی فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن چلے یہ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جو 100 افسران نکال دیے گئے، اس سے کتنی تطہیر ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب آپ نے بڑی صحیح طریقے سے ابتدائی میں بتایا کہ یا FBR نے چلنا ہے یا پاکستان نے چلنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان میں سے آپ سارے افسران کی ڈیٹیل منگائیں گے اور آپ دیکھیے گا اکثر افسران کو A گریڈ ملے ہوئے ہیں، تو اگر یہ کرپٹ تھے تو میرا سوال یہ ہوگا اس نظام سے کہ یہ سارے A گریڈ افسر کیسے تھے، اور ان کو A گریڈ دینے والوں میں بہت اچھے چیئرمین صاحبان رہے ہیں جنہوں نے ان کو A گریڈ دیے، ان کی پروموشنیں ہوئیں، 20 گریڈ پہ پہنچے، 21 گریڈ پہ پہنچے۔ تو اگر یہ تھے اور اگر انٹیلیجنس رپورٹ ان کے بارے میں خراب تھیں تو ان کی پروموشن۔ اسرار رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی قدم اٹھایا گیا پچھلے چند ہفتوں میں، آپ بتائیے، آپ اندر باہر سے اس پورے ادارے کو جانتے ہیں، اس کے پورے نظام کو جانتے ہیں، بہت عمدہ طریقے سے اپنے خدمات بھی سر انجام دی ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ حکومت تو اس لیے کر رہی ہے نا کہ FBR پہ شدید ترین یہ اس کی چھاپ ہے کہ وہاں پہ راج ہے کرپشن کا اور بلیک میلنگ کا۔ یہ 100 افسران کو گھر بٹھانے سے حالات میں کتنی بہتری ہوگی؟ بہت شکریہ کامران صاحب، اور السلام علیکم اشفاق تولا صاحب ایز ویل۔ دیکھیں کامران صاحب، پہلے تو میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ FBR پرفارم نہیں کر رہا ہے۔ اس سال بھی آپ کا ٹارگٹ تھا 9,400 اور ان لوگوں نے کیا ہے 9,300، یہ کوئی چھوٹی کلیکشن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوٹینشل ہمارے پاس بہت ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ FBR کو آزادانہ طور پہ اپنے تئیں کام کرنے نہیں دیا جاتا، مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو لا کے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں۔ اگر اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 بندوں کو آگے پیچھے کرنے سے آپ FBR کی کرپشن جو ہے کہ جو کہا جاتا ہے، یہ اتنا آسان لفظ ہے ہر ایک کے لیے کہ جی FBR بہت کرپشن اگر کر رہا ہے تو وہ اپنے ٹارگٹ کہاں سے میٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کے حالات ہوں گے اچھے، وہاں پہ کاروبار چلے گا، انڈسٹری لگائیں گے، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کریں گے، تو پھر جا کے ابھی تک تو FBR ان چیزوں کو ہی کھنگال رہا ہے جو کہ آپ کے نیٹ میں بھی ہیں، اور آپ کے پاس اس وقت اشفاق تولا مجھے سیکنڈ کریں گے کہ پوٹینشل بہت ہے۔ اب میں آپ کو جو اندر کی حقیقت بتاؤں کہ اس وقت آپ کا صرف 18,000 کا سٹاف ہے، اور 18,000 کے سٹاف کے پاس اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ختم ہو گیا۔ آپ نے اپنے امپلائیز کو پیٹرول کے تو پیسے نہیں دیے جو جا کے وہاں پہ فیکٹریوں پہ بیٹھ کے ان کو فالو کر دے۔ اب یہ چیزیں چلتی ہیں کیرٹ اور سٹک کے ساتھ۔ کیرٹ آپ نے کیا کیا ہے؟ اشفاق تولا گواہ ہوں گے کہ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کی سیلری ڈبل کی تھی، 2016 سے آپ نے ان کی وہ ڈبل سیلری بھی واپس لے لی، اب وہ صرف 25% کا ایک الاؤنس لے رہے ہیں۔ آپ ذرا ان کے بھی تو پوزیشن دیکھیں۔ باقی ڈیجیٹلائزیشن کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے، آپ کے FBR میں اسرار رؤف صاحب، میں ادھر بھی آپ کو روکنا چاہوں گا۔ پچھلے سال 35% تنخواہ بڑھی ہے، اس سال 25% تنخواہ بڑھی ہے، اور یہ ان لوگوں کی بھی بڑی ہے۔ معاف کیجیے گا میں تمام FBR افسران کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، مگر ان سینکڑوں لوگوں کی بھی بڑی ہے، افسران کی بھی بڑی ہے، جو دن میں اپنی تنخواہ سے 6 گنا گھر لے جاتے ہیں۔ پچھلے سال 35% بڑی ہے، اس سال 25% بڑی ہے، وہ 25% الاؤنس ڈیفینیٹلی الگ سے ہے، تو یہ دگنی تو ہو چکی ہے۔
نہیں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ کو آپ ریونیوز بھی تو دیکھیں نا, آپ کہاں پہ تھے جب ہم تھے 2012-13 میں, اس وقت 2000 تک کی کلیکشن ہوتی تھی ایف بی آر میں, اب انہوں نے 9400 کر دی ہے. تو اسی معاشرے سے کی ہے, اسی سسٹم سے کی ہے نا, اور اب اگلے سال وہ 12000 کے لیے جا رہے ہیں. تو خدارہ ان کی کرٹیسزم کو تھوڑا کم کریں, ان کو تھوڑا سا اور فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ آپ کا مقابلہ کرمنلز کے ساتھ نہیں ہے, آپ کو ٹیکس ایویژن کو نکالنا ہے. اور یہ اوائڈنس اور ایویژن دو کا جھگڑا ہے. کنسیلمنٹ اب لوگ نہیں کرتے ہیں, اب اوائڈنس کی طرف بڑی کمپنیز جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنے آفیسرز کو اکوپ کر, ہمارا پیورلی ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے. اب اس وقت پاکستان میں کو 28 اور 29 ریجنل ٹیکس آفیسز ہیں, جبکہ آپ کا ایک ممبر آپریشنز ان کو کنٹرول کرتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اب وہ 29 آفیسرز کو کیسے کنٹرول کرے گا, جبکہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اس کو سینٹ کو بھی دیکھنا ہے, اس کو نیشنل اسمبلی کو بھی دیکھنا ہے, اس کو پرائم منسٹر ہاؤس کے بھی جواب دینے ہیں. تو اس کا نتیجہ صرف آپ کے لیے آسان یہ ہے کہ آپ اپنے فیلڈ میں 3 ممبر آپریشنز بٹھائیں. ایک آپ ساؤتھ میں کراچی میں بٹھائیں, سینٹر میں آپ لاہور میں بٹھائیں, اور نارتھ کا آپ اسلام آباد میں بٹھائیں, اور وہ رپورٹ کریں آپ کے سینئر ممبر کو. اشفاق صاحب دیکھیں بہت ہی قابل آفیسر تھے اسرار رؤف صاحب, بہت ہی عمدہ آفیسر تھے, بہت ہی ان کے زمانے میں بہترین کام ہوا. آج بھی ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کا تمام ایف بی آر جو ہے وہ رشوت خور ہے, یا اور جیسے کہ اسرار رؤف صاحب کی ایک دلیل ہے کہ 2000 سے آج ہم نے ریونیو 9000 کر لیا ہے, 9000 ارب کا ریونیو کیا ہے, اگلے سال 12000 ارب ہم کرنے جا رہے ہیں. مگر یہ بھی تو فرمائے نا کہ یہ جو صبح شام رات دن ہم آنکھوں دیکھا حال سن رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے نوٹسز کے ساتھ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, کس طریقے سے آڈٹ کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے, کس طریقے سے آڈٹ کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے, کس طریقے سے سفید چٹ دینے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں, اور کس طریقے سے آدھی اکانومی کے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اکاؤنٹ بھائی تھوڑا سا مجھے تامل سے جواب دینے دیں. اسرار بھائی کے دور میں میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا. میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں, یہ اسرار بھائی کی تھوڑی سی شاید مسنومر ہے کہ 2.7 ٹریلین ہے. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, اگر اس کو کیسز کو پرسو کریں گے تو 300 بلین سے اگر اوپر نکل آیا تو میں جواب دے ہوں, کیونکہ 1.4 ٹریلین کی ڈیمانڈ ہے آپ کی کمشنر اپیل کی. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر وہ جو فریولس ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں ٹریبونل کے پاس. ٹریبونل سے اب تو خیر سسٹم چینج کر دیا انہوں نے, ٹریبونل سے جو ڈیمانڈ جاتی ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں, پھر فریولس ہوتی ہیں, پھر ڈپارٹمنٹ چلا جاتا ہے ہائی کورٹ کے ریفرنس میں. مجھے وہاں سے کاؤنٹنگ کرنے تھے جہاں سے ڈیمانڈ ہے ہائی کورٹ سے. 700 سے 800 بلین کی ڈیمانڈ ہے ہائی کورٹ میں, اس میں میجورٹی ریفرنسز ہیں ایف بی آر کے, ٹیکس پیئرز کے نہیں ہیں, اور وہاں سے بھی ریجیکٹ ہوتی ہیں. تو صرف میرا خیال ہے 200 سے 250 بلین کے ریفرنسز پینڈنگ ہے دونوں طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اگر میں انفیکٹ دیکھ بھی لوں تو 800 بلین ہے, اگر میں اس کی 30% پروبیبلٹی بھی نکال لوں تو 240 بلین بنتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور یہ زبان زد عام ہے. ہم تو ڈیلی بھگتتے ہیں اس میں, ہماری ٹیمیں بھگتتی ہیں, اور ہمیں یہ بالکل پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے. ایف بی آر از ناٹ دا اونلی ڈپارٹمنٹ جو کہ کرپٹ ہے, پورے معاشرے میں کرپشن ہے, یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ان کی لائم لائٹ اس لیے زیادہ آتی ہے کہ یہ کماؤ پتر ہے اور یہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. تو جہاں بھی آپ دیکھیں آپ ریونیو اسٹیمپنگ کریں گے, ان کی بھی داستانیں ہوں گی, ان کی بھی داستانیں ہیں. مگر سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ہم اتنے سارے ٹیکس ریفارمز کی کوششیں کرتے ہیں, ایف بی آر ہی وہ کمیشن بنا دیتا ہے, ایف بی آر ہی ان کی رپورٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے. اب میں آپ کو آئیڈیل ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ابھی وہ جو ریسنٹ ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن تھا, اس میں تو یہ تھا کہ ہم فل ٹائم بیٹھے وہاں پر 100 پروفیشنلز نے کام کیا, اور اس کے بعد اس کی رپورٹ کو آپ نے سرد مہری کا نشانہ بنا دیا. اس رپورٹ سے اب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو 4 ریونیو میجر لے کے آئے, جس کی کل میرے حساب سے اگر یہ اندازہ لگائیں گے تو 1.2 ٹریلین آئے گی. تو کیا ایف بی آر وہی ریکمنڈیشنیں لاسٹ ایئر نہیں لے سکتا تھا؟ کیا دکانداروں کو نیٹ میں نہیں لا سکتے تھے؟ کیا منیمم ٹیکس آن ایکسپورٹس نہیں لایا جا سکتا تھا؟ یہ ساری وہ ہماری معروضات تھیں جو کہ ہم نے لاسٹ ایئر اس رپورٹ میں دیں, اس کے باوجود نہیں لیا گیا, اور اب وہی چیز اچھی ہو گئی.
تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کو بالکل اینڈ ٹو اینڈ، اس میں ہم نے جو رپورٹ لکھی ہے ڈیجیٹائزیشن کی ساری چیزیں موجود ہیں، مگر اگر آپ ایک بار سے سسٹم کو لے کے آئیں گے جس کو سمجھنے میں لوگوں کو 2-3 سال لگ جائیں گے تو آپ ڈیلے ہو جائیں گے۔ اسرار بھائی نے کہا کہ جی 9200، دیکھیں جی 7300 کا ٹارگٹ لاسٹ ایئر کا تھا، اس میں 25% کا انکریمنٹ آپ کو ملا ہے، 23.2% کا انفلیشن اور 2.6% کا آپ کو جی ڈی پی گروتھ ملی ہے، تو 27-28%، 26% کے قریب تو آپ کو مل گئی ہے۔ تو اگر 7300 سے میں 26% کروں تو 9100 تو ویسے نیچرل اسٹریم میں بن جاتا ہے۔ تو پھر میں نے کیا کہ میں نے ریفنڈ روکے، میں نے ایڈوانسز لیے، میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو میں بڑی فولڈڈ اینڈ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور آج بھی پھر آپ نے آخری میں یہ کہہ دیا کہ جی 100 بلین مجھ سے نہیں ہوں گے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں 12,900، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن 12.7% ہے جو آئی ایم ایف کا ہے، جو میں نہیں مانتا، میں 25% آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں۔ آپ کی فائنانس منسٹر کہتے ہیں میری اکانومی اسٹیبلائزیشن کی طرف سے آئی ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف آپ کی اکانومی اسٹیبلائزیشن آئی ہے، آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کی امپورٹ روکی ہے۔ اکنامک اسٹیبلائزیشن اس لیے آئی ہے کہ آپ نے ریفنڈ روکے ہیں، آپ نے لوگوں کے پیسے نہیں بھیجے۔ تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ 12,900 بھی نہیں ہونے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایف بی آر میں اگر آپ کو ریفارم چاہیے تو ہوم گرون لوکل پلان کے تحت آئے گا۔ ڈیجیٹائزیشن کے بڑے ماڈیولز ہیں، آپ کے پڑوس میں بہت اچھا ماڈل ہے، آپ اس ماڈل کو لے آئیں، ریپلیکیٹ کریں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ مگر اگر آپ جس طریقے سے امریکن ماڈل کو یا اسکینڈینیوین ماڈل کو لے کے آئیں گے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از سسٹینیبل۔ اور جو بھی آپ کر رہے ہیں اللہ کرے میری بات غلط ہو۔ کیا ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ اس وقت ظاہر ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، بالکل صحیح، آپ دفاع کریں اس کا جو بھی ہے، مگر کسی بھی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ایف بی آر کے افسر کے سامنے نہ آنا پڑے، آپ ہم سے ٹیکس لے لیں، ہم سے ڈیڈکٹ کر لیں۔ اس طرح کا امیج، اس طرح کا تاثر، اس قسم کی جو پبلک ڈیلنگ ہے اس ڈپارٹمنٹ کی، ایک ایک شخص اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پہلے تو اس کے امیج کو، اس کے حالات کو عملی طور پہ ٹھیک کرنا ہوگا نا۔ یہ وہ کوشش جو ہے، یہ جو 100 افسروں کو گھر پہ بٹھا دیا، یہ تو ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے نا۔ نہیں دیکھیں کامران صاحب، آپ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایف بی آر کی کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ وہ پبلک میں آ کے ان کے پاس اتنا فنڈز نہیں ہے کہ وہ اپنی جو اچیومنٹس ہیں ان کو وہ اس طرح میڈیا پہ آ کے بیان کر سکیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ 9,300 تو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے، اور اسی ورسٹ کنڈیشنز میں اور 22% کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو چھپی ہوئی تھیں۔ اب ہمیں کس چیز کے پیچھے لگایا جاتا ہے؟ اب یہ تاجر دوست یا یہ ان چیزوں سے ریونیوز نہیں آتی ہیں، ریونیوز آتی ہیں آپ کی بڑی جو چینز ہیں، جہاں فرینچائزز ہیں، جہاں پہ بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہمیں ان کو ورنہ آپ کے تو موبائل پہ ٹیکس کٹ گیا۔ جو ہماری ٹیکس اکانومی ہے، جہاں پر ٹیکس دیتے ہیں، جہاں پر پورا نظام چل رہا ہے، ہمیں وہیں سے لینا چاہیے۔ اور یہ جو 3/4 اکانومی کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے، یہ جو ہم نے تقریباً 9,000 ارب کی کیش ان سرکولیشن کی اکانومی کو چھوڑا ہوا ہے، ہمیں اس کے قریب نہ جانے دو، ہمیں انہی کے پاس لے کے جاؤ، ہم انہی سے نکالیں گے جن کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، جو اپنے پراپر اپنے آپ کو جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، اس کا ہم سے نام ذکر نہ کرو جس کا نام بھی ہمارے پاس نہیں رجسٹر ہے۔ اس پورے نظام کو، ان آڑتیوں کو، ان پورے ریٹیلرز کو، اس پورے ایگریکلچر سیکٹر کو، اس پورے، مجھے معلوم ہے کہ اس میں ایف بی آر کی تو پہنچ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پہنچ ہے وہاں کیا ایف بی آر اپنا کام کر رہا ہے؟ یا صرف انہی کو جو کہ ٹیکسٹ ہیں، اور جو ود ہولڈنگ ٹیکس سے آ جائے، جو سیلری سے آ جائے، جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آ جائے، اسی کو گن لیا جائے؟ نہیں کامران صاحب، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی تو غلط فہمی ہے۔ آج آپ ایف بی آر کو بند کر دیں، آپ کو 1 پیسے کی ود ہولڈنگ نہیں ملے گی۔
آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑے ٹیکس پیئر نے اگر 1 بلین کی ڈیمانڈ اس نے 30 سپٹمبر کو دینی ہے تو یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس کو لے کے جاتے ہیں کہ تم جا کے جون تک اس 1 ارب روپے کو روٹیٹ کرو. آپ نے اب پورے اسلام آباد کی مارکیٹ میں آپ نے لگا دیا تو آپ کو کیا ملے گا وہاں سے؟ 1 ارب نہیں آپ کو ملے گا، جبکہ آپ ایک چین کو پکڑیں تو 10 ارب آپ کو مل جائے گا. بینکنگ کا حال آپ دیکھ لیں، مطلب نیشنل بینک جیسے بندے میں ہم نے کنسیلمنٹس نکالی ہیں. بینکنگ سیکٹر جو کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کرتا ہے، اصلی مسائل ہی یہاں پہ ہیں. چھوٹے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، خدا کے لیے ان کو کام کرنے دیں، ان کے پیچھے اس طرح نہ لگائیں. اب آپ کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیوں فیل ہو گیا؟ کہ بڑے لوگوں کے اوپر لگایا گیا تھا اور ایف بی آر کو آپ نے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں دیے، ایف بی آر کو آپ نے وہ آفیسر بھی نہیں دیے جو جا کے ادھر بیٹھتے اور ان سے نکالتے، اور اب آپ نے شروع کر دیا جی ٹریک اینڈ ٹریس. ایف بی آر نے اس کو فلاپ کر دیا. یہ خدا رہا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لائے تھے پرائیویٹ سیکٹر سے شبر صاحب کو چیئرمین، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بیکاز وہ بڑے کلائنٹس کو ڈیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی 18,000 بندے آپ ایف بی آر سے نکال دیں تو آپ کو ریونیو آ جائے گی. کہاں سے ریونیو آ جائے گی آپ کو؟ ایڈوانس ٹیکس کا بڑا گلا ہوتا ہے. کون دیتا ہے آپ کو ایڈوانس ٹیکس؟ جس کے پاس اپنے پاس پیسہ پڑا ہو. یہ سب ان لوگوں کی اس قسم کی چیزوں کو وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ ایف بی آر کو اتنا کارنر کر دیا جائے. 9,300 بلین اکٹھا کر لینا اس قسم کے حالات میں اس انتہائی زبردست کام ہے، جس کو ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی ایف بی آر نے کچھ نہیں کیا. دے آر گوئنگ فار 12,000. آپ ان کو دیں نا پوری. بہت شکریہ جناب اسرار رؤوف، سابق سینئر ممبر ایف بی آر ہمارے ساتھ تھے، اور جناب اشفاق تولا ماہر ٹیکس امور. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں برطانیہ میں تاریخی الیکشن ہوا ہے، تاریخی شکست ہوئی ہے کنزرویٹو پارٹی کو. اس کی 2 سال کی تاریخ کی بدترین اس کی شکست ہے. لیبر پارٹی ایک بار پھر اقتدار میں ہے اور ایک نیا سورج شروع ہوا ہے برطانیہ میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. برطانیہ میں نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. قبل از وقت ہونے والے انتخابات میں لیبر نے میدان مار لیا اور 14 سال سے برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. لیبر پارٹی نے 412 نشستیں حاصل کر کے پارلیمنٹ میں بہت بڑی اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کی تباہ کن کارکردگی کے باعث ٹوری پارٹی اپنی 2 صدیوں پر محیط تاریخ کی بدترین انتخابی شکست سے دوچار ہوئی ہے اور صرف 121 سیٹیں لے سکی. گزشتہ انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے 365 نشستیں حاصل کی تھی. لیبر پارٹی کی شاندار جیت کے بعد سر کیئر سٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے نئے مکین کا برطانوی عوام نے زبردست استقبال کیا. لیبر پارٹی کی زبردست جیت کی اہم وجہ ووٹرز کی جانب سے تبدیلی کی خواہش ہے. 5 وزرائے اعظم کے ساتھ 14 برس سے مسلسل حکمرانی بدترین معاشی کارکردگی نے برطانوی عوام کو ٹوری پارٹی سے بدظن کیا. مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ اور یورپی یونین سے انخلا کنزرویٹو پارٹی کو بہت مہنگا پڑا ہے. اسی لیے لیبر نے تبدیلی کا نعرہ لگا کے انتخابی مہم چلائی اور جیت لی. جیت کے بعد نئے وزیر اعظم نے بھی تبدیلی کا یہ سفر جاری رکھنے کا وعدہ کیا. کیئر سٹارمر کہہ رہے تھے، متوقع انتخابی نتائج جانے کے بعد کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم رشی سونک نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف مکمل ذمہ داری قبول کی بلکہ پارٹی کا عہدہ چھوڑنے کا بھی اعلان کیا. 1997 میں ٹونی بلیئر کی تاریخی کامیابی کے بعد برطانوی سیاسی تاریخ میں لیبر پارٹی کی اب تک کی سب سے بڑی فتح ہے. اس سے قبل 2010 میں کنزرویٹو پارٹی نے اپنے وزیر اعظم منتخب کرانے میں کامیاب ہوئی تھی اور 2019 میں بورس جانسن کی قیادت میں کنزرویٹو پارٹی نے اپنی سابقہ پارلیمانی پوزیشن میں 48 نشستوں کا اضافہ بھی کیا تھا. لیکن اس بار الیکشن میں کنزرویٹو پارٹی 244 نشستیں گنوا بیٹھی. اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے لیے اور اس کے لیے ہمیں مانچسٹر سے جوائن کر رہے ہیں جناب افضل خان، نو منتخب رکن ہیں برطانوی پارٹی کے اور برطانوی پارلیمنٹ کے، اور لیبر پارٹی سے ظاہر خان صاحب کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ افضل خان صاحب. یہ فرمائیے گا کہ وہ کیا اب کرے گی لیبر، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے لیبر پارٹی نے، تبدیلی کا وہ سلوگن لے کر آئے ہیں. عوام نے ان کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے، اپنا کانفیڈنس ان کو دیا ہے، ٹرسٹ دیا ہے، مگر وہ پارٹی جو 14 سال میں 5 الیکشن ہاری ہے، اب وہ کیا فرق کرے گی جس سے وہ عوام کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی توقعات ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ ملا، آپ ان کے اعتماد پہ پورا اتریں، وہ کیا چیزیں ہوں گی جو عوام کو سیٹسفائی کریں گی؟ جی کمر بھائی، تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یقینی طور پہ ہسٹوریکل ڈے ہے برطانیہ کے لیے.
अनप्रेसिडेंटेड है, बोथ लेबर पार्टी के लिए और कंजर्वेटिव पार्टी के लिए। लेबर पार्टी ने इतनी बड़ी जीत कभी नहीं की और कंजर्वेटिव पार्टी ने इतनी बड़ी हार नहीं देखी, तो इस लिहाज से तो डेफिनेटली हिस्टोरिकल है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि 14 साल से जो हम आउट ऑफ पावर थे, तो अब क्या है? देखिए, जब आउट ऑफ पावर आप होते हैं तो ये एक टाइम भी होता है आपको रिफ्लेक्ट करने का, अपनी न्यू पॉलिसी को डेवलप करने का और फिर लेसन्स लर्न करने का भी। तो क्लियरली हमने ये सब कुछ किया है 14 साल में, और हमने देखा है जो न्यू लीडरशिप थी की स्टामर की, कि इन्होंने 2019 की जो डिफीट थी वो खुद एक बहुत बड़ी डिफीट थी। उतनी बड़ी डिफीट से किस तरह इतनी बड़ी जीत ली, ये खुद एक, मैं समझता हूँ, प्रूफ है इस चीज का कि लेबर पार्टी तब्दील हो चुकी है। और आप जो करना चाहते हैं वो यही है कि बुनियादी तौर पर जो मुल्क की फैमिली होती है, फैमिली की जो मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं, हर शोबे के अंदर ये फेल हो रहे थे, तो हर फैमिली इसको फील कर रही थी, इसीलिए उन्होंने इस चीज को काउंटर भी किया और हमें सपोर्ट भी दी। तो उस सपोर्ट का फैसला ये है कि हम चाहते हैं तो कि अगर हम देखते ये हैं हालात prices के इन हवाले से फैमिलीज के, वो इन बरतानवी ख़ानदानों के जिन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को तारीखी शिकस्त और आपकी पार्टी लेबर पार्टी को तारीखी कामयाबी दी, इसकी बुनियादी वजह तो यह है कि बरतानिया में शदीद इस वक्त माशी बहरान है, बहुत बहुत बुरे हालात हैं मईशत के, महंगाई के, जॉब्स के। ये मुल्क जो दुनिया की चौथी पाँचवीं बड़ी ताकत, चौथी बड़ी पाँचवीं मईशत थी, वो इस वक्त बिल्कुल एक निचली सतह पर आ चुकी है उस रैंकिंग के अंदर। अगर आप देखें तो इसको दोबारा उठाना, इसको दोबारा जगाना, इसको रिवाइव करना, इसके लिए क्या फार्मूला है लेबर पार्टी के पास और कियर स्टामर के पास? ये है हमारे पास कि हमने इस पॉइंट पे कहा है कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को लाना बहुत ज़रूरी है। हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेंगे, इकोनॉमी के जो लोग हैं उनके साथ हमारी बातचीत पहले से भी चल रही है, उनको रिलेशन को बिल्ड कर रहे हैं। ब्रेक्सिट की बात है, अगेन को 5% GDP हमारी नुकसान हुआ है, उसकी रिलेशनशिप को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि जो रिलेशनशिप है हम उसको क्रीप करना चाहते हैं, जो ऑब्स्टिकल आते हैं ट्रेड के हवाले से उनको रिमूव करना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। और इंटरनली फिर जो अगेन जैसे हम बिजनेस के साथ रिलेशनशिप को मजबूत कर रहे हैं, यही वो बिजनेसेस थी जिनका पहले तलका टोरी पार्टी के साथ ज़्यादा था, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि हमारे साथ उनका बेहतर होगा। तो ये मिलके काम करना पड़ेगा हमें। और जो फ्यूल वगैरह की चीज़ है उसके लिए भी हम एक नया आइडिया लेके आए हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन को होगी फ्यूल की कंपनी सेटअप की जाएगी, जो मुनाफा प्राइवेट कंपनी वगैरह कर रही हैं बिलियंस के हिसाब से, वो अगेन दोबारा यूज किया जा सकता है आवाम के लिए। जो हेल्थ है उसके लिए हम लेके आए हैं कि इसको सिस्टम को ठीक करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। 40,000 के करीब हम उसको हर महीने नई एक्स्ट्रा फंड्स लेके आएंगे इसको डाउन करने के लिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अफजल खान, नामुंतखब रुकन बरतानवी पार्लियामेंट लेबर पार्टी से ताल्लुक़ हमारे साथ थे। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के ख़त्म होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती, पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।